آج کوئٹہ میں ایک بار پھر دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے، بم دھماکہ ہوا ہے۔ جو ہم نے قومی سلامتی کمیٹی کی میٹنگ دیکھی، کیا آپ کے نزدیک اس میں نیشنل کنسنسس ہوا تھا؟ اور اگر نہیں ہوا تھا، جیسے کہ بلاول بھٹو بھی کہہ رہے ہیں، تو کیا آپ کے نزدیک دوبارہ ہونی چاہیے قومی سلامتی کمیٹی کی میٹنگ؟ بیکاز کے پی بلوچستان کانسٹنٹلی ویسے ہی دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے، اور کیا بلاول وہ مفاہمت کر سکیں گے، پی ٹی آئی کو آن بورڈ لا سکیں گے اس کمیٹی کی میٹنگ میں ایک بار؟ میرے خیال میں یہ بہت ہی ضروری ہے کہ کنسنسس ہو۔ اس والی جو میٹنگ جس کا آپ حوالہ دے رہی ہیں اس میں تو نہیں ہوا تھا، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف نہیں تھی موجود، میجر سٹیک ہولڈر ہے۔ لیکن علی امین گنڈا پور تو تھے نا ان کی طرف ہاں، سے۔ لیکن اس طریقے سے جب انہوں نے جماعت نے کہا کہ جی ہم نہیں جائیں گے، اور پھر عمران خان صاحب کے حوالے سے یہ بات ہے کہ انہوں نے کہا جی آپ نے ٹھیک کیا کہ ہم نہیں جائیں گے، تو وہ جو ایک مکمل اونرشپ ہوتی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی اس طریقے سے نہیں ہے۔ اب کیونکہ بلاول صاحب نے یہ بات کی ہے، میرے خیال میں اچھی بات کی ہے، اچھا، اور گورنمنٹ کی طرف سے بھی ابھی تک جو سننے میں آ رہا ہے کہ ایک پازیٹیو رسپانس آیا ہے۔ میں نے جو پی ٹی آئی کے لوگوں سے بات کی ہے، وہ بھی اب ایک سینس مجھے مل رہا ہے کہ وہ بھی جانے کو تیار ہیں۔ اچھا، تو اس طریقے سے اگر یہ میٹنگ جو فالو اپ میٹنگ ہے اگر کال کر لی جاتی ہے تو میرے خیال میں بہت اچھا ہوگا، اور اس پہ ڈیلے نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جس طرح آپ نے بالکل صحیح حوالہ دیا کہ آج بھی دہشت گردی ہوئی ہے، روزانہ ہو رہی ہے۔ جب تک وہ کنسنسس، دیکھیں کنسنسس کے لیے ہمیں ویٹ تو نہیں کرنا، لیکن کنسنسس اگر ہو جائے تو اس سے بہت فرق پڑتا ہے، پبلک اوپینین آپ کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ اور ابھی تک دیکھیے اس میٹنگ کو بھی کتنا عرصہ ہو گیا ہے، ابھی تک ہمیں آن دا گراؤنڈ تو کچھ نظر نہیں آ رہا کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ ڈیلے کیوں ہو رہا ہے؟ دیکھیے عید کی چھٹیاں آ رہی ہیں، اور دہشت گرد تو عید کی چھٹیاں نہیں کرتے، تو اس لیے ہمیں جلدی کرنی ہے، لیٹ نہیں کرنا۔ سو آپ سمجھتے ہیں کہ بلاول بھٹو وہ برج ثابت ہو سکتے ہیں بٹوین پی ایم ایل این اینڈ پی ٹی آئی؟ اور کیا بلاول کو ملاقات کرنی چاہیے؟ کوئی ایسا موقع آ سکتا ہے کہ بلاول کو ملاقات کرنے کے لیے اڈیالہ جیل جانا پڑ سکے، یا پیپلز پارٹی کا کوئی وفد جائے عمران خان سے بات کرنے کے لیے؟ مجھے لگتا ہے کہ وہ تو شاید نہ ہو اس ٹائم، وہ میرے خیال میں کوئی تھوڑا سا اوورلی آپٹمسٹک ہو جائے گا، لیکن یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ جو میسیجنگ ہوئی ہے بلاول صاحب کی طرف سے، اس پہ پی ٹی آئی کی طرف سے ایک پازیٹیو رسپانس آ جائے، جو کہ میرے خیال میں آئے گا، اور ان کی جو بھی ریکوائرمنٹس ہیں، جو بھی ان کی وہ ہے کہ جی ہماری یہی پوری گئی، گورنمنٹ کو تھوڑی لچک دکھانی چاہیے۔ ریتا دیکھیے گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے اس ٹائم ضروری ہے کہ پی ٹی آئی آن بورڈ آئے، تھوڑا سا اگر لچک دکھا۔ یہ کیوں ضروری کیوں ہے؟ کیونکہ علی امین گنڈا پور کے ساتھ تو ہے ایک ورکنگ ریلیشن شپ۔ دیکھیے بالکل ہے، لیکن الٹیمیٹلی جو پرائمری جو آپ کا آپریشن ہونا ہے، وہ آپریشن جیسا بھی ہے، انٹیلیجنس بیسڈ ہے یا جو بھی ہے، وہ کے پی میں ہونا ہے اور بلوچستان میں ہونا ہے۔ وہاں پہ پی ٹی آئی کی کے پی میں گورنمنٹ موجود ہے، علی امین صاحب جو ہے وہ اس میں حصہ لے چکے ہیں، لیکن جب تک عمران خان صاحب کی طرف سے یہ نہیں آتا کہ جی ہم اس حوالے سے ساتھ کھڑے ہیں، تب تک وہ امپیکٹ نہیں آئے گا، اور میرے خیال میں خان صاحب مان جائیں گے۔ اچھا، یہی سوال میرا اگلا تھا کہ جب پاکستان تحریک انصاف نے اپنی اتنی ایکسٹریم پوزیشن لے لی کہ جی آپ عمران خان کو پیرول پہ رہا کریں، وہ بیٹھے قومی سلامتی کمیٹی کی میٹنگ میں، تو اگر دوبارہ میٹنگ کال ہوتی ہے، پی ٹی آئی بیٹھنے کو تیار ہو جاتی ہے وداؤٹ عمران خان، تو پھر آپ نے اپنا اتنا ہائر سٹینڈرڈ بار کیوں رکھا پہلی میٹنگ کے حوالے سے؟ اسی میں بیٹھ جاتے پھر۔ آپ حوالہ کر رہی ہیں پاکستان تحریک انصاف کی ڈیسیشن میکنگ کا، وہ ایکسٹریملی فلاڈ ہے، یہ تو سب کو نظر آ رہا ہے، کنفیوژن کا شکار ہے، یو ٹرن بار بار ہو رہے ہیں، اور اسی میٹنگ کا جس کا بھی ہم بات کریں اس میں بھی آپ کو یاد ہوگا پہلے انہوں نے کہا کہ جی ہم جائیں گے، اور پھر یو ٹرن کیا کہ ہم ساتھ ہی کرتے، تو وہ کنفیوژن تو ان کی فیصلہ سازی میں نظر آ رہا ہے۔ مگر میرے خیال میں اس میٹنگ کے بعد سے پاکستان تحریک انصاف پہ جتنی تنقید ہوئی ہے، ہر طرف ہوئی ہے، اور وہ اس کا امپیکٹ ہوا ہے، اور آئی تھنک پارٹی میں بھی اب یہ احساس ہوا ہے کہ کم از کم اس ایشو پہ ہمیں جو ہے وہ آن بورڈ ہونا چاہیے، وہ آئیں اپنی بات کریں، لیکن میرے خیال میں وہ نیکسٹ جو فالو اپ میٹنگ ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ وہ ہو جائے گی، بس جلد ہو جائے۔ کیا اسٹیبلشمنٹ کو ضرورت ہے پاکستان تحریک انصاف کی ایز اے پولیٹیکل فورس نیشنل کنسنسس کے لیے؟ کیونکہ بیانات دونوں طرف سے آ رہے ہیں، عمران خان کے ٹویٹس آ جاتے ہیں جس میں وہ تنقید کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ پہ، پھر آرمی چیف کا بیان بھی ہمیں نظر آتا ہے جو ان کی قومی سلامتی کمیٹی کی میٹنگ میں تھا کہ کوئی شخصیت، کوئی تحریک، کوئی ایجنڈا پاکستان سے بڑھ کے نہیں ہے۔ تو اس مسٹرسٹ کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کو کیا ضرورت ہے کہ نیشنل سیکیورٹی پہ کنسنسس کے لیے پی ٹی آئی لازماً آن بورڈ ہو؟ میرے خیال میں دیکھیے اگر پی ٹی آئی نہیں آتی تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ وہ پالیسی آگے نہیں بڑھے گی، پالیسی تو بڑھنا ہی بڑھنا ہے۔ ٹھیک، آن دس ایشو مجھے یہ لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہ اچھی طرح معلوم ہے کہ اگر پبلک اوپینین ساتھ آ جائے تو فرق پڑے گا۔ آپ دیکھیں جو سوات میں آپریشن ہوا تھا، بعد میں نارتھ اور ساؤتھ وزیرستان میں آپریشن ہوا تھا، اوور ویلمنگ پبلک اوپینین آپریشن کے حق میں تھا، اونرشپ تھی، اس سے بڑا فرق پڑتا ہے۔ آن دس ایشو میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف بھی کچھ حد تک جو وہ بات کر سکتی ہے، کیونکہ دیکھیں نا کچھ نہ کچھ انگیجمنٹ تو ان کی اسٹیبلشمنٹ سے ہوگی۔ کیا جو دیگر سیاسی معاملات ہیں اس میں مجھے پی ٹی آئی کوئی فلیکسیبل ہوتی نظر آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی۔ کیا مجھے اسٹیبلشمنٹ فلیکسیبل ہوتی نظر آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی۔ پولیٹیکل ایشوز پہ کوئی
فلیکسیبلٹی نہیں ہے. اس معاملے پہ میرے خیال میں یہ کچھ حد تک مجھے نظر آ رہا ہے, کچھ تھوڑی سی میری خواہش بھی ہے کہ یہ ہو جائے تاکہ معاملہ تھوڑا آگے بڑھے. ورنہ یہ جو دہشت گردی کا ایشو ہے یہ تو میرے خیال میں اس وقت آلریڈی اٹ شوڈ بی پرائیورٹی نمبر 1 فار اس. اور عید کے بعد آپ کو کیا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ بیکاز ایک طرف عمران خان سے منسوب یہ بیان آ گیا کہ جی عید کے بعد سڑکیں گرم ہوں گی, احتجاج ہوگا ہر طرف. جو جنید اکبر ہیں ان کے کے پی کے پریزیڈنٹ, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اڈیالہ کے باہر عید کے 3 دن ہم احتجاج کریں گے. کیا یہ پاسبل ہو سکتا ہے؟ اور عید کے بعد ہم وفاق پہ چڑھائی کر دیں گے کے پی سے ایک بار پھر. تو ایک طرف یہ سینٹیمنٹ اور یہ اسٹیٹمنٹ, دوسری طرف حکومت کی طرف سے آل پارٹیز کانفرنس بلانے کا ابھی تک صرف اعلان, اپوزیشن کا بھی آل پارٹیز کانفرنس مائنس حکومتی پارٹیز بلانے کا اعلان. سو آپ کو لگ کیا رہا ہے عید کے بعد؟ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جو وہ بات کر رہے ہیں کہ جی ہم ایک بار پھر سڑکیں گرم کریں گے, وہ مجھے ہوتی نظر نہیں آ رہی. اس کی وجہ یہ 2 وجوہات ہیں. پہلی بات یہ کہ جو اس ٹائم ماحول بنا ہوا ہے غریدہ جس دہشت گردی کے حوالے سے, پاکستان تحریک انصاف کے خود بھی لوگ پبلکلی شاید نہ کہیں, پرائیویٹلی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ماحول ٹھیک نہیں ہے جہاں پہ اتنی ہر طرف جو ہے وہ خود کش حملے ہو رہے ہیں اور دیگر حملے ہو رہے ہیں. اس میں پاکستان تحریک انصاف اپنی جو ہے وہ ڈیڑھ کی مسجد بنا کر ایک نیا ایشو کھڑا کر دے. تو ایک تو ٹائمنگ ٹھیک نہیں ہے. دوسرا, مولانا فضل الرحمان سے دال ابھی تک نہیں گلی, اور مولانا صاحب کے بغیر اگر وہ مولانا صاحب ان کو جوائن نہیں کرتے اس تحریک میں, تو میرا نہیں خیال کہ امپیکٹ ہوگا اس کا. اور پی ٹی آئی کو خود بھی اچھی طرح معلوم ہے کہ 2 بار مولانا کریں گے جوائن. ویسے ابھی تک تو مجھے جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا. ان کے بہت سارے ایشوز ہیں, ان کے جو انہوں نے جو ایک ریٹن اپنے دیے ہیں مطالبات پی ٹی آئی کو, اس پہ بھی پی ٹی آئی سے ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا. تو اور پھر جے یو آئی نے کہا کہ جی ہم نے اپنی لارجر کاؤنسل کا میٹنگ بلائی ہے جو اپریل کے مڈل میں ہوگی, اس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے. تو عید کے فوراً بعد تو کچھ ہونے نہیں جا رہا. کچھ نہیں ہونے جا رہا. ایک آخری سوال آپ سے. یک جان دو قالب, وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ میں اور عسکری قیادت, میں اور سپہ سالار ایسے کام کر رہے ہیں کہ یک جان دو قالب. یہ ہم نے پہلی بار نہیں سنا, یہ ہم عمران خان کی زبانی بھی سنتے رہے ہیں. یہاں تک سنتے رہے کہ میرے علاوہ کوئی اور آپشن موجود نہیں ہے, بٹ آپشن پھر نکل آئے شہباز شریف کی صورت میں. سو آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ یہ سیم پیج حکومت اسٹیبلشمنٹ کا برقرار رہے گا؟ وزیر اعظم شہباز شریف کیا پہلے پرائم منسٹر بن جائیں گے جو 5 سال کی مدت پوری کر سکیں پاکستان میں؟ دیکھیے 5 سال کی مدت تو پاکستان میں ایٹرنیٹی ہوتی ہے, اس کے بارے میں تو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں تو 10 سال کی بات ہو رہی تھی, آپ کو یاد ہوگا. لیکن اس وقت یہ بات بالکل درست ہے کہ یہ جو ریلیشن شپ جس کا آپ نے حوالہ دیا یہ بالکل انٹیکٹ ہے. وہ ظاہر بات ہے اگر وہ خود ڈسکرائب کر رہے ہیں تو یہ اس کو ایسے کبھی آنکھوں کا تارا, کبھی یک جان دو قالب. لیکن اس ریلیشن شپ میں دیکھیے یہ جس طرح کی ریلیشن شپ دونوں طرف سے, اگر اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے تو ان کو شہباز صاحب سے بہتر کوئی پارٹنر ابھی نہیں مل سکتا. اور شہباز صاحب کے لیے بھی اگر اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ ہے تو ان کی گورنمنٹ جو ہے وہ اسٹیبل رہے گی. تو اس وقت تک کوئی ایشو نظر نہیں آ رہا. رائٹ ناؤ اٹ از اے ون ون سچویشن. اس میں جب تک پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے لڑتی رہے گی اور ان کو برا بھلا کہتی رہے گی, گورنمنٹ کے بارے نہیں آ رہے ہیں, وہ تو چھلانگے مار رہے ہیں, ان کے لیے انہیں تو سوٹ کر رہی ہے.